بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کے سامنے پاکستان کے موجودہ حالات نظر میں ہوں گے۔ نہایت ہی دکھ بڑے حالات ہیں۔ اس وقت ہر جگہ پر لاکھوں بچے، عورتیں، مرد زمین پر بھوکے سوکھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ ادارے، کچھ سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں پانی ذرا اترے تو ہم پھر جائیں گے۔ میرے دوستو، حکومت کو یہ کہنا چاہیے تھا، وہ تیار ہو کر ایران سے لے کر ساری دنیا سے ہیلی کاپٹر مانگو اور جاؤ، لوگ مر رہے ہیں، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں؟ اب یہ اطلاعات بھی دی جا رہی ہیں، جو سیلابی پانی جو سب علاقوں میں گھروں اور گوداموں میں پہنچ چکا ہے، ہم پھر دنیا سے گندم مانگنے، دالیں مانگنے کے لیے نکلیں گے۔ مجھے تو یوں بھی ساری دنیا کے رفائی اداروں پر غصہ ہے۔ ان سے بہتر تو امریکی اداکارہ اینجلا جولی تھی، جو زمین پر بیٹھ کر سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے حالات سنتی اور سنواتی۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ وقت آ چکا ہے، اب بازی سب کے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ یہ سب لوگ غلطیوں پر غلطیاں کرتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں بھی اگر کسی کو سیلاب کے علاوہ جگہ خالی ملی تو اس نے جا کر ہری پور میں جلسہ کر لیا، کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں۔ پھر چودھری جیلمی نے جیلوں میں جلسہ کروا لیا۔ یہ میرے عزیز دوستو، وہ گالیاں گلوچ، پولیس افسران، ڈی آئی جی، آئی جی، خاتون جج کو دھمکیاں، ان کو انجام پر پہنچانا، اور پھر یہ شور کرنا، گرمی ہو بارش ہو، میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے عزیز دوستو، اس انسان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ اس وقت جلسے کا ٹائم نہیں، سیلاب میں اجڑے ہوئے لوگوں کو پناہ دینا، کھانا اور سر چھپانے کے لیے جگہ دینا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وقت ہے، سب مل کر سوچئے کہ اتنی بڑی بربادی سے کیسے نپٹا جائے، اور ان کو کیسے آباد کیا جائے، اور کیسے ان پناہ گزینوں، سیلاب زدگان کو ان کے گھروں میں بسایا جائے۔ پھر اس کے بعد سب سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سارا نظم و ضبط نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ روایت بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ 2005 کے زلزلے میں عالمی اداروں نے $20 ارب دیے تھے، ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میرے عزیز دوستو، وہ جنرل مشرف کا دور جو اس وقت کا پنجاب وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی تھا، سڑکوں پہ یہ امدادی سامان فروخت ہوتا رہا، دکانوں پر دودھ اور جوس کے ڈبے بھی فروخت ہوتے رہے، جس سے چین سی پیک کے سلسلے میں ہمارے کرتوتوں سے آگاہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح پوری دنیا کب تک ہماری بے ایمانیوں، دغا بازیوں پر پردہ ڈالتا رہے گا؟ ہم نے تو آج تک یہ نہیں سنا کہ نواز شریف کب واپس آ رہا ہے، ہم نے یہ بھی نہیں سنا الیکشن کب ہوگا۔ یہ سب فالتو لوگوں کی باتیں ہیں۔ اس وقت پورا ملک بربادی اور وہاں بھوک اور موت کا مقابلہ کر رہی ہے، اور ایک ہمارے باخبر ذرائع نے یہ پتہ کیا کہ سیلاب زدہ ایک شہر میں اس نے کہا نہ بازار ہے،
نہ سبزی ہے، نہ چولہا جلانے کی جگہ، ہم اپنے گھروں میں قید ہیں۔ آپ کچھ لوگ کریں، کچھ بھی کریں، پاکستان کے لوگ ان کی جانب دیکھ رہے ہیں جو اسلام سے محفوظ ہیں۔ انہیں اگر اب بھی جلسے یاد ہیں تو پھر یہ قوم ان کو کس نام سے یاد کرے گی؟ یہ نقصان ہفتوں، دنوں، مہینوں میں ختم ہونے والا نہیں۔ جہاں ایک درخت یا چھت یا ڈیم یا گھر نہ ہوگا تو ہمارے سارے کھیتوں میں فصلیں کب لہلائیں گی؟ خدا کے لیے سیاست کا رخ اس طرف موڑے تاکہ ہماری دکھی عوام، بے کس عوام، بے گھر عوام جو اسلام میں سارا کچھ بہا کر لے گیا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں یہی سوچنے کا وقت ہے۔ ہم اپنے اختلافات دور کرتے ہوئے آپس میں مل بیٹھیں اور پاکستان کو ایک بار نیا پاکستان بنائیں تاکہ جو ہمارے سیلاب زدگان ہیں وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی مدد کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ امید ہے پاکستانی قوم جو سیلاب زدہ علاقوں سے نہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، ان کو ان پاکستانیوں کو خدمت کرنی چاہیے جو اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہیں، پہاڑوں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے پاکستان کی مشکلات دور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا فضل فرمائے۔ پاکستان پر جتنی مشکلات ابتلا آ رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ دور فرمائے۔ میرے دوستو، یہ تھا ہمارا ایک پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔